موضوع الدرس في فضائل رمضان ومسائل رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اب چونکہ الحمدللہ شہر رمضان، شہر مبارک، شہر صیام، شہر قیام، شہر قرآن کی آمد ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس کے استقبال کے لیے مستعد ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آج کے بعد درس بھی اب زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر شوال میں ہوگا، کیونکہ اب مغرب میں افطار ہوگا، اس کے بعد تراویح ہوگی، تو اس شام کا درس ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے. صبح کا درس تو الحمدللہ جاری رہے گا رمضان میں، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے. شام کا درس جو ہے البتہ وہ پھر انشاءاللہ شوال کے 6 دن گزارنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے شروع ہوگا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، جیسا تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا. یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس میں ہمارے لیے ایک تسلی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ رمضان المبارک میں جو آپ نفلی عبادت کریں گے اس کا بھی ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو آپ فرض ادا کریں گے تو اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کے اجر عطا فرمائیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا رمضان جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزرے گا. تو اب مکہ مکرمہ میں ایک نیکی جو ہے وہ 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے، تو رمضان میں تو گویا 70 لاکھ گنا بڑھ گئی. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک نماز جو ہے وہ 1,000 نماز کے برابر ہے، تو رمضان میں وہ 70,000 کے برابر ہو. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی نفلی عبادات کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ملے. اور اگر فرض ادا کرے تو اس کا ثواب جو ہے 70 فرض کے برابر ملے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کے روزے کا برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے ثواب سے بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ کسی کو کیا روزہ افطار کریں گے؟ پھر میں پانی کے گھونٹ سے افطار کرا تو کچھ نہیں کر سکتے، پانی پلا دوں، پانی تو پلا سکتے ہو، تو اس سے اگر آپ افطار کرا دیں گے تو اس کا بھی ویسا ثواب ملے گا، کامل روزے کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن بھی رمضان میں اتارا ہے، اور سابقہ کتابیں جو ہیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی سب رمضان کے مہینے میں اتری. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خاص شان والا مہینہ اور عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اسی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ رمضان جو ہے نا اس کو 3 حصوں میں حضور نے تقسیم کیا. فرمایا اولہ مغفرۃ وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کے پہلے 10 دن جو ہے یہ بخشش مغفرت ہے، توبہ استغفار توبہ استغفار، اور درمیان میں ہے وہ خالص رحمت ہے کہ جن سے کوئی کمی ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیں گے. اور فرمایا جو عشر الآخر ہے عتق من النار، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو اور روزے رکھنے والوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے مہینوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ اس کا اول جو ہے وہ مغفرت ہے، درمیان جو ہے وہ رحمت ہے، اور آخر جو ہے وہ عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ روزے کے اندر جو ہے روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے، اور وہ حدیث بھی قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ بھی خود دوں گا. میرے لیے ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے لیے فرمانا کہ میرے لیے ہے، کیا مانا یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے اور کوئی نہیں جانتا. اب ایک آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو، ہمیں کیا پتا، وہ اپنے گھر میں کھائے پیے کچھ کرے، ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے. تو اس لیے روزہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس میں کوئی ریا بھی نہیں، کوئی دکھلاوا بھی نہیں، کوئی شہرت بھی نہیں کسی. اور پھر کتنا منع ہے اپنے نفس کو روکنا ہے، قوات حیوانیہ کو مغلوب کرنا ہے، قوات شہوانیہ کو مٹا دینا ہے، چونکہ روزہ ایسی نعمت ہے. اس لیے حضور پاک نے ایک حدیث میں فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا نوجوانوں شادی کرو. اللہ تبارک و تعالی جب جوان ہو جاؤ تو جوانی کے اندر شادی کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی شادی غریب کو کون رشتہ دیتا ہے، فرمایا فلیصم، پھر روزے رکھا کرو، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے. روزہ جو ہے وہ شہوانیت کو توڑنے والا ہے، شیطانی قوتوں کو مٹانے والا ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی قوت ملکیہ جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ فرشتے کھانے سے بھی پاک ہیں، پینے سے بھی پاک ہیں، وہ جماع سے بھی پاک ہیں، وہ مکروہات سے بھی پاک ہیں، وہ منکرات سے بھی پاک ہیں. تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے، کھانا بند، پینا بند، بیوی سے مجامعت بند، تو گویا وہ فرشتوں کی صفات کو اپنا رہا ہے. اور اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ جزا اور بدلہ عطا فرمائے. اور بعض علماء نے اس حدیث کو یوں بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میرا دیدار ہوگا قیامت والے دن. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی ریان ہے، اور آپ نے فرمایا لا يدخلها الا الصائمون، اس جنت کے دروازے سے ما سوا روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اچھا، ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا. چونکہ یہ لوگ روزے کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنی استطاعت کے ساتھ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، تو اللہ ان کو جنت کے اس دروازے سے داخل فرمائیں گے کہ پھر ان کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے روزہ جو ہے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. اور اسی طرح حضور پاک کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بھی اور قرآن بھی شفاعت کریں گے قیامت میں. رمضان کا مہینہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس بندے کو میں نے سارا دن کھانے سے پینے سے روک کے رکھا ہے، مہربانی کر کے میری شفاعت قبول فرمائے، اس کو جہنم سے چھڑائیں. اور اسی طرح رات کا قیام ہوگا تو قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو ساری رات جگائے رکھا ہے، تو کبھی تراویح پڑھ رہا ہے، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی وتر پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، تو مہربانی کر کے میری شفاعت قبول فرما کے اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائیں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک تعلق ہے. اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبریل علیہ السلام اترتے تھے اور حضور پاک سے قرآن کا دور ہوتا تھا. کیا مانا؟ جبریل پڑھتے حضور سنتے، پھر حضور پاک تلاوت فرماتے تو جبریل علیہ السلام سنتے تھے. اس لیے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن جو ہے اس عبادت کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے. اصل میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور پاک سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی تو بڑی بڑی عمر تھی، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 500 سال، اور ہماری عمر کتنی ہے؟ 60-70. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 100 پہ پہنچتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 100 سے تجاوز کرتے ہیں. تو ان کے مقابلے پر ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے 1000 سال کی عمر میں 1000 رمضان دیکھا ہے، اور ہم نے تو 60 رمضان دیکھے یا 70 رمضان دیکھے یا 100 رمضان دیکھے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے رمضان لیلۃ القدر میں، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کیا مانا؟ یاد رکھو کہ سب سے پہلے اللہ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے قرآن، چونکہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اللہ نے اس کو دنیا کے آسمان میں بیت العزت کے مقام پہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور آپ نے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ بات غلط. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اب خود اندازہ کریں کہ جس کو 60 رمضان ملے تو اس کو تو 60,000 کی راتوں کی عبادت مل گئی.
تو اب صحابہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک رات میں 1000 سے بھی بہتر عبادت کا بدلہ عطا فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی سارے سال میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ کسی مہینے میں بھی ہو سکتی، لیکن راجح قول یہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حبر المفسرین ہیں، جن کے قرآن کی سمجھ کے لیے اللہ کے نبی نے جن کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو قرآن نے خود معین کر دی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہر حال میں رمضان میں، کیونکہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن اتارا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن اتارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، اور میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تحروا فی العشر الاواخر، آپ نے فرمایا کہ آپ لیلۃ القدر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آخری عشرہ جو ہے نا اس میں تلاش کرو۔ اچھا، پھر حضور نے مزید آسان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کے بھی تاک راتیں جو ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ انہی میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا عجیب استدلال فرمایا ہے، وہ کہنے لگے کہ میری رائے جو ہے اجتہادی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر تقریباً 27ویں کی رات میں ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن پاک نے ایک چھوٹی صورت میں 3 دفعہ فرما دیا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اللہ تو قرآن میں 3 دفعہ ایک چھوٹی سی آیت میں ایک لفظ کو دہرا رہے ہیں، ایک کلمے کو دہرا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے اشارہ ہے کہ لفظ جو ہے لیلۃ القدر اس کے 9 حروف بنتے ہیں، اور جب 3 سے ہم اس کو ضرب دیں گے تو 27 بن جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات میں ہوتی ہے، یعنی ایک اشارہ ہے، اندازہ ہے، حقیقت اللہ کے علم ہے، وہ 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لیلۃ القدر کا علم عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آج رات لیلۃ القدر ہے، تو صبح کو جب میں آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ صحابہ کو بتا دوں گا کہ بھئی آج رات جو ہے وہ لیلۃ القدر تھی، لیکن فرماتے انسیتھا، اللہ نے یہ بات ہی بھلا دی میرے دماغ سے، وہ خیال ہی نکل گیا اور میں صحابہ کو نہ بتلا سکا، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے محنت کریں، اگر بتا دو تو محنت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے جمعہ کا دن ہے، اس میں ایک گھڑی ہے فیہا ساعۃ مستجابۃ، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو بھی دعا مانگو گے شریعت کے خلاف نہ ہو، قطع رحم نہ ہو، کسی مسلمان کو نقصان دینے کی دعا نہ ہو، تو جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ اب جمعہ کے دن میں وہ گھڑی کب ہوتی ہے، اب اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے اذان کے درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے
اور خطبے کے دوران میں بیٹھ کے پھر دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں. اس دوران میں جو وقت ہے اسی میں وہ ساعت مستجابہ ہے. لیکن اکثر علماء مفسرین محدثین اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے اس میں کسی وقت ہوتی. تو مانا یہ تھا کہ اگر بتا دیا جاتا تو پھر کوئی تلاش ہی نہ کرتا. تو اب یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے, ہم تلاش کریں گے, اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدمی اگر اور خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں عصر کے بعد آگے حرم میں بیٹھ جائیں, عصر کی نماز پڑھیں اور بیٹھ جائیں, اور مغرب تک قرآن پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, دعا مانگتے رہیں, تو لازمی بات ہے کہ وہ گھڑی جو ہے آپ کو مل جائے گی. تو اس کا ڈھونڈنا بھی آسان, اور رمضان میں عبادت کا ثواب بھی فرض کے برابر ہوتا رہے گا. تو یہ سعادت حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, آپ نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی تو ہوتی ہے عند الافطار کہ سارا دن کا پیاسا ہے, بھوکا ہے, اور افطار جو کر رہا ہے تو کتنا خوشی ہوتی. اور فرمایا دوسری خوشی اس دن ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب جنت میں اس کو اپنا دیدار کروائیں گے. تو فرمایا کہ صائم کے لیے یہ دو خوشیاں ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ افطار کے وقت میں جو دعا مانگو گے وہ بھی قبول ہو. افطار کے وقت میں یعنی افطار کرنے سے 5-4 منٹ پہلے آپ دعا شروع کر دیں, دعا مانگتے رہیں, اللہ اکبر ہو تو اس کے بعد افطار کر لیں. تو اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, کہ جس بندے نے روزہ رکھا لیکن ایمان کامل ہو. احتساب کا کیا معنی؟ اللہ سے ثواب طلب کرنے والا ہے اور کوئی غرض نہیں, کوئی ریا نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, اور جس نے راتیں جاگ کے گزاری ہیں, عبادت میں گزاری ہیں, نماز میں گزاری ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں. تو رمضان کے اندر اور قیام اور سیام جو ہے اس کا خصوصی تعلق ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, یعنی اتنے ضعیف 80 سال عمر ہے, 90 سال عمر ہے, ضعیف ہو گئے ہیں, کھڑا ہونا مشکل ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ مغرب سے پہلے حرم میں آ جاتے تھے یا مدینہ منورہ میں آ جاتے تھے یا اعتکاف میں ہوتے تھے. تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ صرف افطار جو ہے کھجور سے اور زمزم کے پانی سے, اور کچھ بھی نہیں, اور کھجور بھی کیا 3 دانے کھا لیے اور زمزم کا پانی پی لیا. پھر اس کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اچھا پھر عشاء کی نماز ہو گئی اور پھر اس کے بعد تراویح شروع ہو گئی. تراویح کے بعد جب تراویح ختم ہو جاتی تو پھر وہ اپنے کسی شاگرد کو بلا کر جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا, قاری ہوتا, اس کو کہتے بھی اب آؤ اور ہمیں نفل پڑھاؤ. تو وہ قرآن شریف کم از کم 3 پارے جو ہے تراویح کے بعد پھر سنتے تھے. یعنی حتیٰ کہ وہ ساری رات جو ہے وہ سحری تک عبادت میں اور تلاوت میں اور قرآن میں گزر جاتی تھی. اور سحری کے وقت بھی اتنا روٹی کا ٹکڑا اور چائے کی پیالی اور 2 کھجوریں, یہ ان کی غذا ہوتی تھی. کیونکہ اصولی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کھانے پینے میں لگا رہے تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے اولیاء اللہ کی صف میں آنا ہے تو پھر ان 4 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے فرمایا کہ قلت الطعام, کھانا کم کر دو. اور دوسری چیز کیا ہے قلت المنام, نیند بھی کم کرو. یہ نہیں بس سویا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے,
کھانا بھی کم کر دو اور نیند بھی کم کر دو، قلت الکلام، اور اس کے بعد بولنا بھی کم کر دو کہ بلا وجہ بس قصے کہانیاں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی اپنی ساتھ۔ یعنی حدیث میں ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کے کوئی دنیاوی باتیں کرو اور وہ بھی مباح ہو، یعنی کرنے میں گناہ بھی نہ ہو، پھر بھی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز ہوا میں خشک پتے گر جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تحمید ہے، تقدیس ہے، تکبیر ہے، اور اللہ کے نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے۔ نکل سکتے ہو تو چپ بیٹھے رہو، یہ چپ بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے کہ لغو کلام نہ کرو، کہ آدمی لغو کلام سے بچ جائے۔ تو خاص طور پہ اب اس کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کے، سارا گھر چھوڑ کے، سب سے تعلق توڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلنا ناجائز ہے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی کھانے دینے والا نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ بس چپ کر کے کھانا لے اور رمضان کے آنے سے پہلے جا کے اپنا ہوٹل سے بات کر لے کہ میں نے یہ لینا ہے، وہاں بحث نہ ہو، جا کھڑا وہ دے دیں گے، چپ کر کے آ جائے اور مسجد کے باہر بیٹھ کے 2 لقمے کھا لے اور جلدی سے مسجد میں آ جائے، بلا وجہ مسجد سے نہ نکلے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف ہمیشہ اس مسجد میں بیٹھو جہاں جمعہ ہوتا ہے، تاکہ تمہیں جمعہ کے لیے نہ نکلنا پڑے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی اہم ضرورت کے وضو کرنا ہے، خاموشی سے جا کے وضو کر لے، باتیں نہ کرے، راستے میں باتیں نہ کرے لوگوں سے، اپنے اعتکاف کو باطل نہ کرے۔ اعتکاف کا تو معنی یہی ہے کہ یا اللہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے دروازے پہ پڑا ہوں۔ یاد رکھو، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ آپ نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گا، یہ واجب ہو گیا، منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی تھی۔ اور آج بھی اگر کوئی عورت بیٹھنا چاہے تو اپنے گھر کے ایک کمرے کو عارضی طور پہ مسجد اور مصلی قرار دے دے، پھر اسی میں بیٹھ جائے، اس سے باہر نہ نکلے بغیر ضرورت کے، تو اس کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف ہے، مسنون ہے۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب، یعنی مندوب ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک، یہ دعا پڑھنے کے بعد نیت کر لیں دل میں کہ یا اللہ، جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میری اعتکاف کی نیت ہے۔ تو اب مثلاً آپ آئے ہیں عصر کے بعد، عشاء کو نکلیں گے تو اتنا اعتکاف بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل گیا بغیر کسی محنت کے۔ اتنی دیر آپ نے مسجد میں تو رہنا ہے نا، صرف نیت کرنے سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ آپ جو ہے جی کھائیں پیئیں ساری رات جائز ہے، جب صبح صادق نکلے تو اب کھانا بند کر دیں۔ چلو آج کل تو انتظام ہے، گھڑیاں بھی موجود ہیں، ٹائم بھی لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ اذان بھی ہوتی ہے، تو اگر نہ بھی ہو تو صبح صادق کو آپ دیکھیں گے تعلق وقت کے ساتھ، ایک جگہ اذان ہی نہیں آتی یا اذان کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی۔ جیسے یورپ کے ملکوں میں جائیں تو کوئی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں تو اسپیکر کی آواز مسجد سے باہر نکالنا منع ہے، اور مسجدوں کے اندر آواز ہوگی جتنی کہ نمازی سن سکیں، تو اس لیے آپ اس وقت کا خیال رکھیں۔
اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ سحری کھانا جو ہے وہ بھی سنت ہے، چاہے کوئی تھوڑی سی چیز کھا لیں، 2 لقمے کھا لیں، ایک کھجور کا دانہ کھا لیں یا زمزم کا پانی پی لیں، وہ تو عام ہو تو من و شفا اور سکم، دونوں چیزوں کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی اور ساری میں تاخیر کرے گی تو وہ انشاءاللہ حق پہ قائم رہے گی۔ یعنی افطار میں بیٹھے نہ رہو کہ جیسے شیعہ کرتے ہیں کہ ستارے نکلیں گے اور رات آئے گی افطار کریں گے، نہیں، فوراً غروب شمس کے بعد جو ہے فوراً آپ افطار کریں۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور غروب شمس میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا افطار میں جلدی کریں، اور افطار میں افضل یہ ہے کہ تازہ کھجور سے افطار کریں۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر سوکھی کھجور بھی لے لیں، اپنا اس سے افطار کریں، اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں۔ یہ جو بعض جاہل لوگ ہیں، کبھی نمک سے افطار کرتے ہیں، کبھی یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، اس کا قرآن سے یا حدیث سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کوشش کریں اگر تازہ کھجور مل جائے، اور انشاءاللہ رمضان میں آپ دیکھیں گے سارے حرم میں دسترخوان بچھے ہیں اور کھجوریں ماشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ تازہ سے تازہ آئی ہوئی ہے، اور زمزم کا پانی بھی رکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ پھر قہوہ بھی لے آتے ہیں، چائے بھی لے آتے ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے افطار جو ہے وہ کھجور سے کریں، اور کھجور میں بھی افضل یہ ہوتا ہے کہ یا تو 1 دانہ کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں یا 7 کھائیں، یعنی طاقت اگر استعمال کریں تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں۔ اور سحری کے اندر سحری کھانا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی سحری میں سنت سمجھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بعض اہل عرب کا کہ ان کا بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ 1 دفعہ کھانا کھاتے ہیں رات کو، تراویح پڑھ کے گھر چلے جائیں گے، وہاں جا کے کھانا کھائیں گے۔ اب یہی ساری ہو گئی اور یہی سارے دن کا کھانا ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام سے تھوڑا لیٹ کے آرام کر کے حرم آ جائیں گے، پھر یہاں تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے اور وتر بھی پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، اشراق تک بھی بیٹھے رہیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جا کے پھر آرام بھی کر لیں گے۔ تو اب 1 دفعہ وہ رات کو بس 12 بجے رات کو 12 بجے 1 بجے کھانا کھائیں، وہ سحری بھی ہو گئی اور دن کا کھانا بھی ہو گیا۔ اور جب یہاں اذان کا وقت قریب آیا تو فوراً زمزم لے کے 2 گھونٹ پی لیا، تاکہ حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے کہ آخری وقت میں سحری کرے، کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تو اس کا حکم یہ تھا کہ مثلا ایک آدمی رات کو عشاء کے بعد جو ہے وہ سو گیا، اب سونے کے بعد اس کو کھانا منع تھا، بس اس کا روزہ شروع ہو گیا، پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم تھا کہ جیسے دن میں بیوی سے مجامعت کرنا منع ہے، رات میں بھی منع ہے، رات میں بھی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے رعایت فرما دی کہ بھائی سو گیا تو کوئی بات نہیں، سو جائے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ایسی ہے بیچارے کی، سارا دن اسے ڈیوٹی کی ہے، وہ تراویح پڑھ کے سو گیا 1-2 گھنٹے کے لیے، جب اٹھے کھا لے، کوئی بات نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اور رات میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ احل لکم الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی رات میں میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ منع نہیں۔
روزے کی حالت میں ملنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن رات میں اگر میاں بیوی ملتے ہیں کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ مثلا میاں بیوی نے جماع کیا اور جب فارغ ہوئے اب اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ بیچارے غسل کر سکے اور سحری کا وقت ہو گیا تو نے کہا جلدی جلدی وضو کر لے اور کھا لے، اس کے بعد پھر غسل کرتا ہے، یعنی غسل کرنے کا وقت نہیں، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ بھی اجازت ہے، تو اسلام نے یہ بھی اجازت جو ہے عطا فرما دی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ رمضان میں روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو ایک غلام لے کے آزاد کرے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے متواتر رکھے اور کوئی روزہ درمیان میں نہ چھوڑے، یا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، تو وہ کفارہ ہے اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر ایک لحاظ میں اکٹھے ہم سو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں سو سکتے۔ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے یہی مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم روزے کی حالت میں بھی روزے میں ہوں، بیوی بھی روزے میں ہے، تو کیا ایک بسترے پہ ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو اب ایک آدمی کو آپ نے فرمایا کہ سو سکتے ہو، ایک کو فرمایا کہ نہیں سو سکتے ہو، تو محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا حضور حکیم الامت بھی تھے، جس آدمی کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، خوف ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی حرکت کر بیٹھے گا، اور جس کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا۔ جوان آدمی کو تو خوف ہوتا ہے میاں بیوی کٹھے لیٹے ہوں غلطی ہو جائے، تو اس لیے اس کو آپ نے منع فرما دیا۔ تو اس میں سبق یہی ملا کہ آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، خطرہ ہے تو پھر میاں بیوی کٹھے نہ لیٹیں، اور اگر خطرہ نہیں ہے اور اپنے نفس پہ قابو ہے تو کٹھے لیٹ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو خبر دے دیتے ہیں، یعنی پتہ لگ جاتا ہے۔ کیسے کہ اگر پتہ نہ لگتا تو بی بی عائشہ نے خود حضور سے پوچھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لو ادرکت لیلۃ القدر، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے عفو و عافیہ، یعنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔ پر میں جب یہ دونوں چیزیں مل گئی تو اللہ کی ہر نعمت مل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں یعنی اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں پہ انکشاف ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے علامات بھی لکھی ہیں کہ ایک تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ معتدل ہوگی، کیا معنی؟ نہ بہت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، اعتدال۔ دوسری علامات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ آسمان پر ستارے جو ہیں ان کی روشنی زیادہ ہو۔ یہ خیر یہاں تو نظر ہی نہیں آتے، لائٹنگ اتنی ہے کہ ستاروں کا پتہ ہی نہیں لگتا، یعنی اگر آپ باہر ہوں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا بھی آج رات تو ستاروں میں بڑی روشنی ہے، بڑی چمک ہے، تو یہ بھی علامت ہے۔ اور تیسرا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات گزر جائے گی اور صبح کو جب سورج نکلے گا تو وہ سورج بے نور ہوگا، اس کے شعاؤں میں طاقت نہیں ہوگی، آدمی دیکھ سکے گا کچھ دیر کے لیے، پھر اس کی روشنی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ اور بھی اسی طرح علماء نے لکھی ہیں، علامات لکھی ہیں کہ اس رات کے اندر کسی قسم کے آپ جو ہے کتے وغیرہ کی آوازیں نہیں سنیں گے، اور کوئی ایسی
چیز نہیں سنیں گے، اور بلکہ اللہ کے فرشتوں کا چونکہ نزول ہوتا ہے تتنزل الملائکۃ والروح، اور جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پھر ملائکہ کا آنا، حضرت جبریل کا آنا، زمین پہ آنا اور انسانوں پہ سلام کہنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صاف ظاہر ہے کہ وہ اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جنگ بدر میں اسلام کا پہلا غزوہ اور اسلام کی پہلی فتح جو ہے وہ بھی رمضان میں نصیب ہوئی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اتنے فضائل رکھے ہیں، اتنے اللہ نے اس کے اندر ثواب اور اجر کا دریا بہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو کر ریح المرسل، پھر آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کیا مانا کہ ہوا دشمن کو بھی لگتی ہے، دوست کو بھی لگتی ہے، مسلمانوں کو بھی لگتی ہے، کافروں کو بھی لگتی ہے، یعنی اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ہر حال میں سخاوت۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے صدقہ، خیرات، اداء زکوٰۃ، مواسات، ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو ملنا، ان کے حال احوال کے بارے میں پتہ کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، اور روزے کو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک من لم یدع قول الزور، حضور نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کو روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی؟ تم بھوکے رہو یا پیاسے رہو، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر تم مانا یہ ہے کہ جھوٹ نہیں چھوڑتے ہو، غیبت نہیں چھوڑتے ہو، گندی باتیں نہیں چھوڑتے ہو، فحش نہیں چھوڑتے ہو، پھر روزے رکھنے کی کیا ضرورت؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت دے کہ روزہ رکھ کے فلم دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ وقت گزر جائے گا، ذرا شکر گزار ہو جائے گا، ذرا آپ 2-4 گھنٹے اسی میں لگے رہیں، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے حضور نے یہاں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، کہ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا مرے، پھر اس کو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر روزے کا کتنا بڑا انعام ہوگا کہ قیامت میں اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایمان والو جو دنیا میں تم پیاسے رہے، بھوکے رہے، آج اللہ نے تمہارے لیے جنت اور حوض کوثر اور سلسبیل اور نہر کوثر کے پانی کا انتظام کر دیا، اب کھاؤ پیو رج بس کے، چونکہ دنیا میں تم نے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی راتوں میں جتنا زیادہ عبادت ہو، افضل یہ ہے کہ 20 تراویح پڑھی جائے، اور جو حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہی مسلک ہے الحمدللہ کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین الشریفین میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ بہانے بناتے ہیں اور جی ایک امام نے 10 رکعت پڑھی ہے، ایک نے 10، تو وہ امام صاحب 10 رکعت پڑھی ہیں، دوسری 10 میں بھی تو کھڑے ہوئے ہیں، اگر امام 4 ہو جائے تو دیکھا تو یہ جائے گا کہ رکعتیں کتنی پڑھی گئی، یہ نہیں ہے کہ امام بدل گیا رکعتیں ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک بہانے ہیں، ورنہ افضل یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جاگنے کے لیے ہے، تو اگر 20 پڑھیں گے تو زیادہ جاگیں، 8 پڑھیں گے تو کم جاگیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو ہے کہ جہاں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ پورا قرآن سنیں، یعنی ابتدا سے انتہا تک، اور اس کے علاوہ روزانہ خود بھی 3 پارے قرآن پڑھیں تاکہ رمضان المبارک میں کم از کم آپ کو قرآن کے 3 ختم پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان وارزقنا فیہ القیام والصیام بالصحۃ والعافیۃ والاطمئنان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تردنا عن بابک خائبین ولا تجعلنا من القانتين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
بھائی قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب بخشنا بالکل جائز ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل نہیں ہے، باقی سب ائمہ قائل ہیں کہ قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو اللہ ثواب دیں گے۔ نماز جنازہ میں ایک سلام بھی حدیث میں ثابت ہے اور 2 سلام بھی ثابت ہیں، تو اس لیے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ احناف کے نزدیک رکوع اور سجدے میں دعا کرنا ٹھیک ہے میرا بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نفل نماز پھر جو دعائیں معصور ہیں یعنی حدیث میں ہیں، اپنی زبان میں نہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انی اسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، وہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے اس میں تسبیحات زیادہ کر دیں، یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی وہ زیادہ پڑھے، چونکہ حدیث ہے حضور کی کہ جس بندے کو اللہ کا ذکر مشغول کر دے اور وہ دعا نہ مانگ سکے، اللہ فرماتے آتے تو افضل ما اعطی السائلین، میں مانگنے والوں سے بھی اس کو بہتر عطا فرما دیتا ہوں۔ سالہ اور بالوں کے داڑھی کے بالوں کو رنگ کر سکتے ہیں آپ، بس کالا نہ ہو، کالا رنگ کرنا جو ہے منع ہے، باقی آپ کوئی رنگ بھی کر سکتے ہیں، مہندی کا کر سکتے ہیں اور براؤن کر سکتے ہیں اور کوئی رنگ کریں، صرف کالے کے بارے میں علماء نے منع لکھا ہے۔ اگر ہم مکہ مکرمہ سے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھیں جائز ہے، کوئی منع نہیں، اگر ویسے جائیں دیکھنے کے لیے احرام نہ باندھیں تب بھی جائز ہے، مسجد عائشہ سے باندھیں یا جعرانہ سے باندھیں یا عرفات سے باندھیں یا حدیبیہ سے، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ کہتے جی کہ حلوہ پارٹی کا مذاق نہ اڑایا کریں، چلو جی ٹھیک، بہت اچھا، ہم مذاق تو نہیں اڑاتے، ہم کہتے ہیں حضور پاک نے پتھر کھا کے حق پہنچائے، یہ حلوہ کھا کے بھی نہیں پہنچاتے، یہ مذاق تو نہیں ہے نا بھائی۔ صحابہ نے پتھر کھائے، حضرت بلال کو تڑپایا گیا، صحابہ کو پھانسیوں میں لٹکایا گیا، انہیں اتنی نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی حق چھپا رہے ہیں، پھر بھی سنت کے بجائے لوگوں کو بدعت میں لگا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ نہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ آپ اسی پارٹی سے، اسی لیے تکلیف ہوئی۔ اللہ کے بندے باطل کے بارے میں سخت سے سخت لفظ بھی استعمال ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یاد رکھو، کبھی قرآن بھی پڑھا کرو، فرمایا مناع للخیر، یہ بدبخت ایسا ہے خیر کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتد عصیم، حد سے گزرنے والا ہے اور بڑا بد کردار ہے، عتل ظلیم، سرکش اور حرامی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ قرآن نے گالی دی ہے؟ تو کافر کو تو کافر کہنا پڑتا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ حج کے دوران میں سر کے بال جو ہے اس طرح نہیں پھروایا، لیکن کٹوا لیے۔ بھائی اگر دیکھو نا اتنا بال ہے، مثال کے طور پہ 4 انچ بال ہے، 1 انچ سارے سر سے کٹوا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ٹک لگوائے گا دم پڑ جائے گی۔ اسی طرح عمرے میں بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بالوں کا فیشن اتنا پیارا ہے، عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ کرو۔
بال رکھو مزے کرو. حضور پاک نے اس طرح پھروایا ہے تو مسئلے پوچھ رہے ہیں. کوئی عقل ہے بنا؟ حضور پاک نے سر پہ اس طرح پھروایا ہے اور تم حضور کے امتی ہو اور عاشق بھی ہو ماشاءاللہ. اور جناب وہ جی ادھر سے بال کٹوا لیے, ادھر سے تھوڑی سی ٹک لگوا لی, ادھر سے تھوڑا سا ٹک لگوا. کیا مطلب ہے؟ مذاق بنا دیا ہے تم نے. اگر ایک لڑکا 8 سال کا ہے, اس سے احرام کی پابندی پوری طرح نہیں ہوئی اور کئی غلطیاں ہوئی, کوئی بات نہیں, وہ بالغ ہی نہیں. جب تک بالغ نہ ہو اس پہ احکام نہیں ہے. خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں, نہیں گزرنا چاہیے, لیکن مجبوری ہو تو صف کے سجدے والی جگہ سے دور گزر. بھئی یہاں لاکھوں آدمی ہیں, تمہاری مسجد میں 200 آدمی ہوتا ہے, 5 منٹ میں مسجد خالی ہو جائے گی. یہاں تو اگر بیٹھے رہو تو انشاءاللہ 6 گھنٹے کے بعد نکلو گے. مجبوریاں بھی تو ہے نا. اگر عمرے کے احرام میں طواف کرتے ہوئے اجتباء نہیں کیا, یعنی کندھا نکالنا بھول گیا, تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر آدمی کو احترام ہو جائے, ہاتھ میں سوتے ہوئے ناپاکی بھی لگ جائے, ناپاکی کو شلوار سے صاف کرنا, نہیں جناب دھونا ضروری ہے. حضور نے ذکر فرمایا ہے کہ رات کو ویسے بھی سونے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد جب تک ہاتھ نہ دھوئیں نہ سوئیں. احترام تو چھوڑو نا. فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو فلا تلومن الا نفس, پھر اپنے نفس کو ملامت کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان ہو گیا, کیونکہ شیطان آگے ہاتھ چاٹتا ہے یا کوئی جانور آگے اس کی وجہ سے تمہیں کاٹ لے گا. اس لیے حکم ہے کہ بالکل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مبارک ہے. اور کبھی کبھی نہ ہو تو حضور باقاعدہ ہاتھ صاف کر کے اپنے چہرے پر, اپنے سر مبارک پہ, اپنے ہاتھوں میں پھیر دیتے تھے کہ اثر باقی نہ رہے. میں نے احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کاٹے اور رات پوری گزر گئی تو ایک بکری دم پڑ گئی. لیکن بال بھی کاٹو, جب تک بال نہیں کاٹو گے آپ احرام میں ہیں. جتنا غلطیاں کرتی جائیں گی اتنا دم پڑتے جائیں گے. اور اگر آپ نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ منہ دھو دو, 4-5 ریال صدقہ کر دیں, لیکن بال کٹواؤ اور دم فوراً ادا کرو. کہتے کہ کاروبار ایسا ہے کہ زکات دینے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے, جتنا ممکن ہو لگاؤ. اچھا یوں اندازہ کرو کہ تمہارے نزدیک بچہ ہے 2 لاکھ, تم 2.5 لاکھ کی زکات دے دو, تاکہ زیادہ دے دو گے باقی صدقہ ہو جائے گا, کم تو نہیں پڑے گی نا. اگر ہم نے کچھ روزے مکے میں رکھے, پاکستان چلے گئے, وہاں رمضان وہاں بھی رکھنے پڑیں گے, چاہے جتنے روزے ہو جائیں, 31 ہو جائیں, کچھ ہو جائیں. اگر وہاں سے روزے رکھے یہاں ہو گئے تو کم ہو جائے گے, پھر پورے کرنے پڑیں گے. اگر حنفی مسلک پہ ہیں اور عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. میری بہن جو ہے وہ بیوہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو آپ زکات دے سکتے ہیں. نماز جنازہ کی تکبیریں نہ آئے تو اللہ اکبر کہتے رہو, یہ تو آتا ہے نا.
ہو جائے گا. باقی دعا سیکھو، جتنی آ سکتی ہے وہ تو پڑھو. اگر ہم پاکستان جائیں گے، ہفتے کو سعودی عرب میں روزہ ہوگا، لیکن پاکستان میں پتہ نہیں ہے تو ان کے روزے اور تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ آپ تو چلے جائیں گے نا، پھر آپ پاکستان کے تابع ہو جائیں گے نا. آپ یہاں تو ہے نہیں کہ روزہ رکھیں. آپ تو چلے گئے مگر وہ صبح ہوئی نہیں، روزہ رکھنے کا شروع ہی نہیں ہوا. اس لیے آپ وہاں جب جائیں گے تو وہاں کے حکم کے مطابق روزہ رکھیں. اگر ایک امام ہے، قرآن تو پڑھ سکتا ہے، ترجمہ نہیں جانتا، نماز پڑھا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. رمضان میں ہماری ڈیوٹی جو ہے 5 بجے سے مغرب سے 5 بجے تک ہوتی ہے. روزہ رکھنا مشکل ہے، ڈیوٹی کرنا اور تنخواہ لینا تو آسان ہے نا. بندوں کو راضی کر رہے ہو، اللہ کے لیے مشکل ہے. نیت کر لو تو کوئی مشکل نہیں، نہ کرو تو مشکل ہے. روزہ رکھنا ہوگا جناب، چھٹی لے لو، چھوڑ دو 1 مہینے کی تنخواہ. قومیں تنخواہ نہیں دیتا، بغیر تنخواہ کی چھٹی دے دو. یہ سب بہانے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں لوگ روزے کے ساتھ بیچارے گندم کی کٹائی بھی کر رہے ہیں، گہائی بھی کر رہے ہیں، اپنا گرمیوں کے مہینے، اور روزہ بھی ہے باقاعدہ. اور کپڑے بھیگ یعنی چادریں پانی میں ڈال کے بیچاروں نے ڈالی ہوئی ہیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑا. والدین کی اجازت کے بغیر زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ خلاف بھی نہ ہوں مگر اجازت بھی نہ دیں. مسجد میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کی اجازت لیں. اجازت ضروری ہے، جب وہ راضی ہیں تو کیا اجازت دے دیں گے آپ کو. اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو حضور نے فرمایا جہاد پر بھی نہ جاؤ جب تک والدین اجازت نہ دیں. جب امام خطبے کے دوران بیٹھتے ہاتھ نہ اٹھائے نا، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر سکتے ہو دو خطبوں کے درمیان میں. اگر ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے روزے سے منع کر دیا ہے، اگر انشاءاللہ اس کو صحیح ہو جانے کی امید ہے، اگلا رمضان بھی آ گیا، روزے نہیں رکھ سکا، جب ٹھیک ہو جائے روزے قضا کرے. اگر کوئی امید نہیں ہے تو ہر روزے کا 1 مسکین کا کھانے کے پیسے صدقہ کر دیں. محرم جو ہے، نہ محرم، اچھا غیر محرم کے لیے طواف کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. تمہیں غیر محرم سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے؟ پہلے محرم جتنے ہیں ان کا کر دیا ہے تم. بھائی محرم جتنے رشتہ دار ہیں، تمہارے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کے کر دیے. غیر محرم کا بڑا فکر کھا رہا ہے، اس کو بالکل نہیں ہو سکتا. اگر زکات کے پیسے ہیں، یہ جو حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں بالکل دے سکتے ہیں. یہ کون سے کوئی سرمایہ دار ہے جو 600 700 800 تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ پیسے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. شب برات اور شب معراج اور شب قدر منانا جو ہے، منانا کہ عبادت کرو. یہ جو جھنڈیاں لگانا تو بدعت ہے. روشنی کرو اور جھنڈیاں لگاؤ اور نعتیں پڑھو اور خصوصی انتظامات کرو تو بالکل بدعت ہے. حضور کی تو ہر رات جو ہے وہ قابل قدر ہے. 65 سال کی راتیں مناؤ، یہ تھوڑا ہے کہ صرف 2-3 راتیں مناؤ. ہر رات قابل قدر ہے. ہمارا تو ایمان ہے حضور کی ہر رات جو ہے وہ نعمت ہے. یہ ہمارے یہاں جو شبینے کا رواج ہے وہ تو درست نہیں ہے. خام خواہ بلا وجہ ایک عادت بن گئی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے.
بیٹھے رہتے ہیں، گپیں لگاتے رہتے ہیں، سپیکر پہ بدحافظ پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت ہے، منع ہے۔ خود کرتے ہو تو پڑھو، روز ختم کرو، لوگوں کو نہ دکھاؤ نا۔ اچھا سپیکر نہ لگاؤ تو حافظ بھی اور شبینہ نہیں پڑھتے، وہ بھی سنانے کے لیے آتے ہیں نا کہ لوگ سنیں۔ بھائی حلوہ پارٹی کوئی پارٹی ہے دنیا میں؟ حلوہ پارٹی کوئی بھی حلوہ کھائے، میں بھی حلوہ کھا کے جھوٹ بولوں تو میں بھی ان میں ہوں، اس میں کیا ہے آپ؟ ویسے یہ میں نہیں کہتا، یہ ابتدا سے بات چلی آئی ہے کہ کچھ مجنوں چوری کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ خون دینے والے ہوتے ہیں، یہ ابتدا سے بات چلی۔ اور ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جتنے باطل مولوی تھے، پیر تھے، وہ انگریزوں سے ٹائٹل لے رہے تھے، جاگیریں لے رہے تھے، اور جتنے علماء حق تھے وہ جیلوں میں تھے، وہ پھانسیوں پہ تھے، وہ درختوں سے لٹکائے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ ان کو کیا کہیں ہم یہاں؟ آپ اپنے پورے ملک پہ نظر ڈال لیں، انڈو پاک پہ نظر ڈال لیں، جہاں مرضی ہے نظر ڈال لیں، بنگلہ دیش یعنی سارے ملکوں پہ آپ دیکھیں کہ صرف ان پیروں کی جگیریں ہیں جو انگریز کے ٹوٹی تھے، ان کو شمس العلماء اور ڈاکٹر اور سر کے خطاب دیے گئے جو ان کے وفادار، جو علماء حق تھے وہ تو مارے کھا رہے تھے، وہ تو جیلوں میں چل رہے تھے، ان کو درختوں سے لٹکایا جاتا تھا، کسائیوں کو بلا کے ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، پھر ان پہ نمک اور مرچ چھڑکی جاتی تھی۔ اگر کسی نے طواف صفا مروا کر لیا ہے اور بال جدے میں جا کے کٹوائے ہیں، ایک بکری دم ہو گئی، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، جدے میں تھوڑا ہوتا ہے، طواف بھی یہی ہوگا، صفا بھی یہی ہوگی، حلق بھی یہی ہوگا۔ میں جب جدے سے نکلا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، لیکن جب مکے میں پہنچ گیا، نماز آپ نے مکے میں پڑھی ہے تو قصر پڑیں گے، اذان ہو یا نہ ہو۔ کہتے جی اکثر علماء کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ علماء ہیں، میں تو طالب ہوں نا، طالب نیچے بیٹھتے ہیں ہمیشہ۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں مسجد الحرام میں پیسے بھی دیتے ہیں، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لو، یہ تو تمہارے اپنے اوپر ہے۔ اگر مسکین ہو، محتاج ہو، مسافر ہو، تمہارے پاس کھانے کا رہنے کا پیسہ نہیں ہے، لے لو۔ اگر امیر ہو، غلطی سے لے لیا، پھر کسی فقیر کو دے دو، کوئی بات نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ أشهد أن لا